بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حمص کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک صاحب گزرے۔ لوگوں نے بتایا یہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ابو سلام کہتے ہیں میں اٹھا اور ان سے سوال کیا، کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو مگر وہ عام لوگوں میں مقبول نہ ہو، وہ صرف آپ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان ہو۔ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، جو بھی مسلمان شام یا صبح کے وقت یہ کلمات ادا کرے گا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ روز قیامت ایسے شخص کو راضی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص دوسری نماز پڑھنے کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ لیا تو اسے کہا بیٹھ جاؤ، اہل کتاب ہلاک ہوئے، ان کے ہاں ایک نماز کا دوسری نماز کے درمیان فاصلہ نہیں تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تو نے بہت اچھا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پہلے لوگوں جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ برائی کو برائی سمجھ کر اس سے روکتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، واہ بھائی واہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان میں اس قدر بھاری ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کا والد اسے ذخیرہ آخرت سمجھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک بچہ آ گیا، اس کی بچے کی ماں نے جب لوگوں کو آتے دیکھا تو اس سے خطرہ لاحق ہو گیا، کہیں میرا بچہ قافلے کے نیچے ہی نہ روندا جائے، اور وہ دوڑی، اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھا لیا اور میرا بیٹا پکارتی رہی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے بیٹے کو تو آگ میں نہیں ڈالے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں، اور اللہ بھی اپنے پیاروں کو آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جس نے بھی بغض رکھا، یقین اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غضبہ نامی ایک اونٹنی تھی جو مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں رہی تھی۔ ایک دن ایک دیہاتی اپنا اونٹ مقابلے کے لیے لے آیا تو وہ دوڑا، غضبہ اس سے آگے نکل گئی۔ مسلمانوں پر یہ چیز گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز سر بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پست کرتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس کی وجہ سے حسب ذیل لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسروں کے لیے شراب نچوڑنے والے، تیار کرنے والے پر، اپنے لیے شراب نچوڑنے والے پر، شراب پینے والے پر، اٹھانے والے پر، جس طرف شراب لی جا رہی ہو اس پر، شراب فروخت کرنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب پیش کرنے والے پر، اور شراب کا انتظام کرنے والے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
اور ہماری آنے والی آئندہ نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔